بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج 6 ربیع الثانی جمعرات کا دن آ گیا ہے۔ یہ جمعرات 9 چندی جمعرات۔ آج کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ ایک تسبیح پڑھ لینا۔ جیسے ہی آپ یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کرو گے، کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ پھر اللہ کریم سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آپ اللہ سے جیسا بھی مانگو گے اللہ آپ کو جھولیاں بھر بھر کے نوازیں گے۔ آج 6 ربیع الثانی جمعرات کا مبارک دن آ چکا ہے۔ جو لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ آج کے دن یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھ لیں۔ آج کے دن اپنی حاجات کو پورا کروا لیں۔ آج کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فقیری سے نکال کر بادشاہی عطا فرما دیں گے۔ اللہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، زمین سے اٹھا کر بلندی اور اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک تسبیح تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ موقع سال کے بعد ملتا ہے، آج موقع مل رہا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ جو لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں گے پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے نہیں ہوں گے، پورا سال کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اور جو لوگ آج کے دن کو غفلت اور لاپرواہی کے ساتھ گزار دیں گے تو پورے سال کا پچھتاوا ان کا مقدر بن جائے گا۔ اگر آپ لوگ ایک اور سال پریشانی میں، تنگ دستی میں گزارنا چاہتے ہیں، مسائل میں گزارنا چاہتے ہیں تو آج کے دن کو لاپرواہی کے ساتھ گزار دیں۔ آج جمعرات کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف یہ ایک تسبیح کا عمل کر لیں۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار ہے، سب سے افضل ذکر ہے۔ یہ تسبیح بہت آسان ہے، الحمدللہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، یہ بہت ہی مستند عمل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اللہ کو اس تسبیح کے ذریعے سے پکار کر دیکھیں۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہو یا رشتوں میں رکاوٹ ہے، رشتہ ہوتے رہ جاتا ہے، یہ ایک تسبیح پڑھیں، معقول رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ قرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ آج یہ وظیفہ کرنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہوگا، جسے اللہ خوشیاں خوشحالیاں دینا چاہتا ہوگا۔ اللہ جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے اور جس پر کامیابی کی مہریں لگانا چاہتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ناکامی کا منہ نہیں دکھا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر کے دکھاتے ہیں۔ اس تسبیح کے دوران آپ اللہ سے جو بھی کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتے چلے جائیں گے۔ اللہ وہ ہے، وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رزاق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفے کی طرف لیے چلتی ہوں، آپ نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کی سب سے پہلے اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ اور میں ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ اب آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے؟ آج یہ تسبیح آپ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں۔ آپ یہ تسبیح عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ آپ یہ عمل عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آج جمعرات کے دن عصر، مغرب، عشاء آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کو نماز کے اندر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، جس کا جو بھی مقصد ہے اب آپ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے کر لیں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے کر لیں، جو مقروض ہیں وہ قرض سے نجات کے لیے کر لیں، کاروباری افراد کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مشکل ہے، آپ اس کے حل کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو آپ نے 111 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ نے اس قرآنی آیت کی تکرار کرنی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس آیت کی آپ نے تکرار کرنی ہے۔ آپ نے 111 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر میں بھی سکون اور برکت آ جائے، آپ کے کاروبار میں بھی ترقی اور عروج اور کامیابی آ جائے، تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے نہایت توجہ، دھیان، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے میں آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس عمل کو کرنے کی دیر ہے کہ آپ کی دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اس ایک تسبیح کے بعد بلندیاں، ترقیاں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ اس کے آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے شکر گزار بندوں سے بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو بہت زیادہ نوازتا ہے، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کرنی ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ جانے انجانے میں ہم سے کون سا ایسا بول، کون سی ایسی کوتاہی ہو گئی ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناگوار گزری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گناہوں سے معافی مانگنے والے بھی بہت پسند ہیں۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بخش دیتے ہیں جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کرنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے آپ یہ تینوں عمل کر لیں، تو پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اتنی مرتبہ آپ نے عمل کے اختتام میں بھی درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ طاقتور وظیفہ ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتوں کی دریافت کریں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ہو سکے تو سجدے میں کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فوری طور پر عطا کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرنے والی ذات ہے۔ ناظرین، آپ نے اس عمل کو ہرگز نہیں چھوڑنا، اور ہو سکے تو اس عمل کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے عزیز و اقارب میں بھی شیئر کی، تاکہ مزید کسی کا بھلا ہو جائے اور یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخ روئی اور کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے، اور ہماری تمام پریشانیوں کو حل کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے در کا محتاج کرے، اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے کا محتاج کرے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا محتاج نہ کرے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے سے میری، آپ کی اور ان تمام میرے بہن بھائیوں کی میرے تمام بہنوں اور بھائیوں کی دلی مرادیں آسیں پوری ہو جائیں اور ان کی مشکلات ٹل جائیں۔ تو آپ نے کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔